السلام علیکم۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوم، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جس پر عذاب الہی نازل ہوا اور آندھی نے ان کو تنکوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا۔ عاد عرب کے قدیم قبیلہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد کی جماعت کا نام ہے۔ قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا گیا ہے۔ 2000 قبل مسیح قوم عاد کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت میں فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، حتیٰ کہ دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قوم عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں رب الحالی ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ قوم عاد کا احوال قرآن حکیم یا محققین آثار قدیمہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مذہبی یا تاریخی کتب میں کوئی تفصیل درج نہیں۔ محققین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے ان کے بیٹے سام کی اولاد ہیں، ان میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی پوری اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والوں کی اولاد سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار سن 1984 میں دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین کے مطابق ارم عاد کے دادا کا نام تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے آثار دریافت ہوئے۔ اس شہر کے فصیل پر 30 ستونوں یا مینار بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہی شہر ہے جسے شہداد نے بنوایا۔ وہ اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا، اور یہ ایسی تعمیرات بھی اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھیں۔ شہداد نے زمین پر اپنی جنت قائم کی، لیکن جب عالی شان محلات تیار ہو گئے، شہداد نے اپنے روسا کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کا عذاب آیا اور سب ہلاک ہو گئے، اور اس کی جنت مسمار ہو گئی۔ زمین پر قائم کی گئی اس جنت میں نہریں، آبشاریں، باغ، شاندار محلات بھی تھے۔ شہداد کی عمر تو 100 سال تھی، لیکن وہ اپنی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد جو بتوں کے پجاری بنے، تاریخ کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل قوم نوح کی طرح ودسوا، یغوث، یغوق اور نصر ہی تھے۔ عاد اپنی قوت اور طاقت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدا واحد کو بالکل ہی بھلا دیا اور بتوں کو معبود مان لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود میں سے تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور لوگوں پر ظلم سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ان کو جھٹلایا اور کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا تو کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے، قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، مگر ان کی قوم سرکش تھی۔ قوم والے کہتے، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 برس سے زیادہ ان کو واعظ کرتے رہے، مگر ان کی قوم کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز کھیت، پھلوں سے لدے باغات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جادوگر، سحر زدہ شخص خیال کیا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، اب آپ میری مدد فرمائیں۔
اللہ نے فرمایا اے نبی یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کی طرف سے قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی اور ویرانی میں بدل گئی۔ مویشی مرنے لگے، پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم بدحالی اور پریشانی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ 7 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی نہ دیکھی جاتی تھی۔ مسلسل واعظ فرماتے کہ اے میری قوم اللہ سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ وہ کہنے لگے ہود تم ہمارے پاس دلیل زہرا نہیں لائے کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور تم پر ایمان لے آئیں۔ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی قوم پر کوئی مشکل آ جاتی تو بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے، ان کی مشکل دور ہو جاتی، یعنی کہ کفار بھی تسلیم کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی لافانی طاقت موجود ہے۔ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے جہاں معاویہ بن قبر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا، اس نے ان کی خوب آہو بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو منتخب کر لیا اور وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تم نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ وہ قہر ہے جس کے ذریعے تم جلدی کرتے تھے۔ آندھی میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 8 دنوں اور 7 رات تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا اور سب کچھ فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ شکریہ۔